بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شوق کی وجہ سے شاعر بن جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دکھ درد اتنے ملے ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی پسند بن جاتے ہیں اور تنہائیوں میں سوچتے رہتے ہیں. موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں یار کہ جو کسی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ اس سے بھلا دیتا ہے یا دور ہو جاتا ہے یا دھوکہ دے دیتا ہے، اور پھر یہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اس کے چلے جانے سے، اس کے چھوڑ جانے سے میرا دل ٹوٹ چکا ہے اور میرا دل 100 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہے. اور جن کو عشق مشوقی کی زیادہ سمجھ ہوتی ہے وہ آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو چلو ایک دل تھا، اس کو یاد کرتا تھا، اس کے پیچھے روتا تھا، اب تو چونکہ دل بھی ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کر اس کے 100 ٹکڑے بھی ہو گئے، تو اب تو دل کا ہر ٹکڑا ہی اسے یاد کر رہا ہے، اب تو دل کا ہر ٹکڑا ہی اس کے انتظار میں رہ رہا ہے. تو خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مومن ہیں، اور کتابوں میں آتا ہے کہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. اس کائنات کی کسی جگہ پہ بھی اللہ کی ذات کو سمایا نہیں جا سکتا، لیکن ایک مومن اپنے دل میں اللہ کی ذات کو، اللہ کی محبت کو سما لیتا ہے. تو جو جگہ اللہ کی رہنے کی جگہ ہو وہ اتنا نازک کیسے ہو سکتا ہے، وہ اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آ کر اسے توڑ دے اور توڑنے کے بعد اسے 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر دے. یہ صرف ہماری کم علمی ہوتی ہے، اللہ سے دوری ہوتی ہے، ایمان سے دوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل ٹوٹ گیا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک عقل مند انسان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کسی کے چلے جانے سے میری زندگی رک گئی ہے یا سٹاپ ہو گئی ہے یا آگے میں سروائیو نہیں کر سکتا یا کر سکتی. لہٰذا کہ کسی کے چلے جانے سے، کسی کے چھوڑ جانے سے، کسی کا اصل چہرہ سامنے آ جانے سے اپنی زندگی نہیں روکی جاتی، اپنی زندگی کو نہیں روکا جاتا. میری ایک شاعر سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ علی، یہ بچھڑنے والے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یادوں کے سہارے زندگی کا گزارا نہیں ہوتا. تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا. اور سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں گا کہ محبت وجہ بنتی ہے انسان کو مضبوط کرنے کی، محبت وجہ بنتی ہے زندگی کو سنوارنے کی. تو جو محبت آپ کو اکیلا کر دے، جو محبت آپ کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، وہ محبت نہیں ہوتی. وہ وقتی ایک لگاؤ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی محبت میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی محبت میں انوالو ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ اور اس کی ذات کی محبت میں مگن ہو جاتا ہے، تو یہ محبت انسان کو ایک نئی زندگی فراہم کرتی ہے. یہ محبت انسان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرتی ہے. یہ وہ محبت ہے کہ جو انسان کو یہ عقل دیتی ہے کہ تمہاری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ابھی بنانے کے لیے تمہارے پاس ایک بہت بڑی آخرت ہے، ایک جنت ہے. تمہارے مشنز، تمہارے ویژنز، تمہارے گولز ختم نہیں ہوئے. یہ وہ محبت ہوتی ہے جو انسان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرتی ہے ایک مضبوطی کے ساتھ. تو لہٰذا انسانوں کی محبت، چیزوں کی محبت میں خود کو گرفتار کر کے اپنی زندگی پر، اپنے جسم پر، اپنی آخرت پر ظلم نہ کرے. اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہتوں میں اپنی زندگی کو گزارے، تاکہ آپ کو آپ کی زندگی کے ہزاروں مقاصد نظر آئے. چیزوں کا مل جانا، محبتوں کو پا لینا، کسی کے دل میں جگہ بنا لینا، یہ کامیابی نہیں ہے. اس رنگ برنگی زندگی میں اللہ پاک کے اصل رنگ میں خود کو رنگ دینا، یہ اصل کامیابی ہے. اس کی کوشش مجھ پر، آپ پر، ہمارے گھر والوں پر، یہاں تک کہ سارے مسلمانوں پر، ساری انسانیت پر لازم ہے. اور اس کوشش میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کوشش میں اللہ ہماری مدد کریں گے. ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے. تو اس کے لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. سمجھاؤ اس دل کو، سمجھاؤ اس دل کو کہ تم تب سکون میں رہو گے جب تم اللہ کو قبول کرو گے. تم تب سکون میں رہو گے جب تم اپنے اللہ کو حاکم مانو گے، اپنا اللہ کو اپنا رب مانو گے، اللہ کو اپنا سب کچھ مانو گے. تب جا کے تمہیں سکون ملے گا. اگر تم مجھے ناچنے گانے کی طرف بلاؤ گے، اگر تم مجھے کسی کے کنسرٹ میں بلاؤ گے، اگر تم مجھے مووی کے تھیٹرز میں لے کے جاؤ گے، زنا کے اڈے پہ لے کے جاؤ گے، تو اے دل، تو اپنی بربادی کا سامان خود اکٹھا کروا رہا ہے مجھ سے. تجھے کبھی خوشی نہیں مل سکتی، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو بے چین رہے گا. سمجھاؤ اس دل کو، سمجھاؤ اس دل کو. اپنی عقلوں سے کام لو، اپنی ایجوکیشن سے کام لو، اپنی سوچ سے کام لو، اپنی صلاحیتوں سے کام لو. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، ایک حقیقت ہے دنیا میں، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ. اس حقیقت کو مت بھولو، اس حقیقت کو مضبوطی سے تھام لو، اس حقیقت کا یقین کر لو. سرخرو ہو جاؤ گے، دنیا سے بے غم ہو جاؤ گے. تم ہمیشہ سرخرو رہو گے. دنیا میں، آخرت میں، محشر میں، قبر میں، ہر جگہ تمہاری کامیابیاں تمہاری منتظر ہے. کہ خدا کے بندے، اللہ کے بندے، دنیا کی مخلوق سے اپنا دامن چھڑاؤ، دنیا کی رونقوں سے منہ پھیرو اور اپنے اللہ کی اور چل پڑو. اپنے اللہ کی طرف ایک سفر شروع کرو. دنیا سے مانگنا چھوڑو، اللہ سے مانگنا شروع کرو.
دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑو، اللہ کے پیچھے بھاگنا شروع کرو، دنیا کی رونقوں سے منہ موڑو، اللہ کی جانب رخ پھیرو۔ بس چھوٹی سی بات مان لو، میری چھوٹی سی بات مان لو، منت سماجت کرتا ہوں آپ لوگوں کی، بس کر دو، یہ اللہ سے دوری کا سفر روک دو، اللہ کے قریب آنے کا سفر شروع کر دو، اسی میں آپ کی بہتری ہے، اسی میں آنے والی نسلوں کی بہتری ہے۔ خدا کے لیے میری اس چھوٹی سی بات کو ماننے کی کوشش کریں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ باتیں ہمارے دل میں نہیں گھستی، ارے یہ تو کامن سی چیز ہے بھائی، ارے یہ تو ایمان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اپنے دل میں ایمان بناؤ، اپنے نبی کی محبت اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ گناہوں کو چھوڑو، نفرتوں کو چھوڑو، کینوں کو چھوڑو، لڑائیوں کو چھوڑو، جھگڑوں کو چھوڑو، آ جاؤ اللہ کے پاس۔ اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا، کچھ نہ ملا، بات ختم۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک اور خالق، اے تمام جہانوں کو بنانے سنوارنے والے، اے زندگی اور موت کے مالک، جب چاہے جسے چاہے پیدا کر دے، جب چاہے جسے چاہے موت دے دے، اور اے اللہ ہمارا یہ پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے کہ آپ ہی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے غلطی کوتاہیوں کو معاف کر کے جتنی بھی آج تک اے اللہ تیری ذات سے بے وفائیاں کی ہے، سب کی معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم سے صلح کر لے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں برائیوں سے بچا، ہمیں غفلتوں سے بچا، ہمیں نیک اعمال کو کرنے کی استطاعت اور طاقت عطا فرما، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق، سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، مانگنا نہیں آتا، اے اللہ آپ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف خود کی ہے، آپ ویسے ہی ذات والے ہیں، آپ ویسی ہی صفات والے ہیں جیسے کہ آپ نے خود بیان کیا۔ اے اللہ ہم آپ سے بس مدد مانگنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے، ہمارے اعمال میں مدد فرما، ہماری دنیا کے حالات کو بدل دے، ہمارے آخرت کے حالات کو بدل دے، ہمارے دل کے حالات کو بدل دے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، ہماری زندگی، ہماری روح اور ہمارے جسموں کو قبول فرما لے، ہماری صلاحیتوں کو اے اللہ دین پر لگا دے، گھر والوں پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جن گھروں میں بد امنیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اے اللہ سب کے سب کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، اے اللہ ایک دوسرے کے لیے عزت ڈال دے، اے اللہ ایک دوسرے کے لیے خلوص ڈال دے، اے اللہ ہمیں ایک امت بنا، ہمیں ایک امت بنا کر اے اللہ دنیا سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کفر کو پست کر کے اسلام کو بلندی عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یا رب کریم ہم تیرے ہی محتاج تھے، تیرے ہی محتاج ہیں اور تیرے ہی محتاج رہیں گے۔ یا رب کریم آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہماری شرعی حاجات کو قبول کر لے، سارے خزانے زمین اور آسمان کے آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ تمام لوگوں کی شرعی حاجات کو قبول فرما، جو بیمار حال ہے ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو پریشان حال ہے یا رب ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔